ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام۔ ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت ٹی وی اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان رضا بطول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وہ تمام تر تعریفیں، وہ تمام تر حمد و ثنا، وہ تمام تر فضیلتیں جو حبیب خدا محمد مصطفیٰ کو حاصل ہیں، اس کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ وہ ہستی کہ جو سردار کل انبیاء ہے، کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے رسول، اے میرے نبی، میں نے آپ کو بشارت دینے والا، نذیر، ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ناظرین، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو حبیب خدا، وہ جو پروردگار عالم نے ایک ایسا ہدایت کا چراغ انسانوں کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، وہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جو انسانوں کے لیے خوشخبری بھی ہے، انسانوں کے لیے بشارت بھی ہے ایک طرح کی، اور انسانوں کے لیے ڈرانے والی بھی ہستی ہے۔ یہ جو رسول خدا کے لیے ڈرانے کا لقب استعمال کیا گیا ہے، یہاں پر بیان کرتی چلوں کہ جو ایک بہترین استاد ہوتا ہے، وہ تب ہی ایک بہترین استاد بن سکتا ہے جب وہ ایک انسان کے لیے اس کو سکھانے والا بھی ہو، اور اس کو سمجھانے والا بھی ہو، اور اس کو با کردار بنانے والا بھی ہو۔ اور جو ایک استاد ہے، اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ جہاں پر وہ بہت با اخلاق، بہت پولائٹ نظر آتا ہے، وہیں پر وہ تھوڑا سا ایک طالب علم کو تربیت کے مراحل سے گزارنے کے لیے ڈرانے والا بھی نظر آتا ہے، اس کو تنبیہ کرنے والا بھی نظر آتا ہے۔ تو کیا شان ہے محمد مصطفیٰ کی کہ اللہ رب العزت نے ذات محمد مصطفیٰ کو بشارت دینے والا بھی، نذیر، ڈرانے والا بھی، اور تمام تر امت مسلمہ کے لیے ہدایت کا چراغ بنا کر بھیجا۔ اور اسی ذات محمد مصطفیٰ کو پہچاننے کے لیے یہ جو دن اللہ رب العزت نے آپ کے اور میرے درمیان مقرر کیے ہیں، خداوند متعال سے دعا کرتی ہوں کہ یہ دن ہمارے لیے ہدایت بھرے ہوں اور ان سے ہم کچھ لے سکیں۔ ناظرین، ہدایت ٹی وی کے ساتھ آج موجود ہیں بہت ہی باعلم، بہت ہی بامعرفت شخصیت علامہ محمد سجاد حسین کاظمی صاحب، کہ جن سے جانیں گے کہ ہفتہ وحدت بین المسلمین کے جو اہل سنت کے لیے، اہل تشیع کے لیے، میں کہتی ہوں ہر دن ہی عید سے بھرپور اور بھرا ہوا ہے، ان دنوں کو ہم کس طرح سے منائیں اور کس طرح سے ان سے ہم مستفید ہو سکتے ہیں۔ قال المعصوم علیہ الصلاۃ والسلام علیکم والجماعہ۔ ہفتہ وحدت کی مناسبت سے مسجد امام حسین F11 مرکز اسلام آباد سے میں تمام عاشقان نبی و آل نبی کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں، اور دعا گوں خداوند منان ہم سب کو معرفت کے ساتھ دنیا میں نبی و آل نبی کی معرفت نصیب فرمائے، اور آخرت میں نبی و آل نبی کی شفاعت سے ہمکنار فرمائے۔ قرآن کریم اور نبی مکرم اسلام اور آل نبی کی تعلیمات کو اگر سمیٹ کے ایک جملے میں انسان پیش کرنا چاہے تو نبی و آل نبی کی سیرت اور قرآن کریم کی تعلیمات کا نچوڑ ایک جملے میں یہ ملتا ہے کہ ان تمام تعلیمات کا نتیجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کو ایک پرچم کے نیچے جمع ہونا چاہیے اور اپنے مشترکہ اہداف کی حصول کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے، اور ہمارے دور اندیش علماء کرام، چاہے ان کا تعلق مکتب اہل تسنن سے ہو، چاہے ان کا تعلق مکتب اہل تشیع سے ہو، مسلسل وحدت کی ہمیں تلقین کرتے نظر آتے ہیں، اور اسی وحدت کے ہدف اور مقصد کی خاطر امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے 12 ربیع الاول سے لے کر 17 ربیع الاول تک اس ایک ہفتے کو ہفتہ وحدت کا عنوان دیا، تاکہ امت مسلمہ مل کر نبی کے عشق میں ڈوب کر مختلف محفلیں سجائے، مختلف مشاعرے ہوں، مختلف سیرت کے پہلو ہوں، مختلف سیرت کی کانفرنسیں ہوں، اور ہم پاک نبی کی سیرت کو سمجھ کر اپنے مکتب اسلام کی تعلیمات کو بھی عام کر سکیں، اور اپنی وحدت کا اظہار بھی کر سکیں، اور ساتھ دشمن کو بتا سکیں کہ ہم ایک پرچم کے نیچے جمع ہیں اور اپنے مشترکہ دشمن کی طرف ہم متوجہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے
کہ ہم اسی اخوت اور بھائی چارے کے پیغام کو عام کرتے نظر آئیں، اور کوئی ایسا جملہ ہماری زبان پر، ہماری نوک قلم پہ نہ آنے پائے جس سے کسی دوسرے مسلمان کو ٹھیس پہنچے۔ اور واقعاً امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ تاریخی جملہ یاد رکھنے کا ہے، اور اسی ہفتے وحدت میں دہرانے کی اس کی ضرورت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر ایک شخص دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں مکتب اہل تسنن سے تعلق رکھتا ہوں اور وہ انتشار کی بات کرتا ہے، تو یاد رکھ لو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص مکتب تشیع سے تعلق رکھتا ہے اور امت مسلمہ کے بکھیرنے کی بات، انتشار کی بات، اختلاف کی بات کرتا ہے، تو فرمایا تھا کہ وہ بھی سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں جو انتشار اور اختلافات کی اس دھڑے سے کوئی بات کرتا ہے یا اس دھڑے سے کوئی بات کرتا ہے، اس مکتب کا کوئی شخص اختلاف کی بات کرتا ہے یا اس مکتب کا کوئی شخص اختلاف امت کی بات کرتا ہے، تو در حقیقت یہ سامراج کے ایجنٹ ہیں جو مختلف روپ میں، مختلف لباسوں میں امت مسلمہ کی صفوں میں گھسے ہوئے ہیں، اور یہ اختلاف کا بیج بو رہے ہیں، اور ان کالی بھیڑوں کو ہمیں پہچاننا چاہیے۔ اور آج تو روز روشن کی طرح باتیں آ چکی ہیں کہ نبی پاک کے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں امت مصطفیٰ، ایک طرف ہمیں آل نبی نظر آتے ہیں، ایک طرف اصحاب نبی نظر آتے ہیں، اور باہمی احترام کے ساتھ معاملات کو، حفظ مراتب کو سامنے رکھ کر آگے بڑھتے ہیں، اور پھر مکتب تشیع اور مکتب اہل تسنن نبی کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد وجود میں آتا ہے، اور اس کے بعد واقعہ کربلا جب رونما ہوتا ہے تو اس وقت امت کی ایک نئی تقسیم سامنے ہوتی ہے، یا یزیدی بن جاتے ہیں یا حسینی بن جاتے ہیں، اور حسینیوں کا دائرہ اتنا وسیع ہے جو تمام مکاتب کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہوا نظر آتا ہے، اور مٹھی بھر چند لوگ ہیں جو یزید اور یزیدی فکر کے حامل دور میں بھی ہیں، اور ان کا متمع نظر ہی انتشار ہے، لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمیں قرآن کریم کی آیات، نبی و آل نبی کی تعلیمات پر توجہ دینی چاہیے، اور ہمیشہ امت کو ایک لڑی میں پرونے کی بات کرنی چاہیے، انتشار کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہی قرآن کریم کی تعلیمات ہیں، یہی نبی و آل نبی کی تعلیمات ہیں۔ اور پھر بزرگ مراجع اعظام شیعہ کے جو ہیں، ان کے جو فتاویٰ آئے ہیں، انہوں نے بھی انہی تعلیمات سے الہام لیتے ہوئے فرمایا ہے کہ کسی بھی مکتب کے مقدسات کی توہین فعل حرام ہے، وہ امہات المومنین کی شکل میں ہوں، وہ اصحاب نبی کی شکل میں ہوں، وہ آل نبی کی شکل میں ہوں، کسی مکتب کے مقدسات کی توہین کرنا فعل حرام ہے۔ لہٰذا ان باتوں کی طرف ہماری توجہ رہنی چاہیے، اور ہمیشہ اتحاد اور وحدت کی باتوں کو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کی خیال رکھنا چاہیے، اس کو پروان چڑھانا چاہیے، اس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان مقدس ایام کے صدقے میں ہم سب کو توفیق دے کہ ہمیشہ امت کی وحدت کی بات کریں، اور اختلاف اور انتشار کی بات کرنے والوں کی ہمیشہ حوصلہ شکنی کی جائے، اور وحدت اور اتحاد کو فروغ دینے والوں کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کرے۔ میں ایک مرتبہ پھر امت مسلمہ کی خدمت میں پاک نبی اور آپ کے حقیقی جانشین امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت با سعادت کے ایام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں یہی گزارش کروں گا سب مل کر نبی و آل نبی کے خوشیوں کو منائیں، اس لیے کہ ائمہ اطہار کا فرمان ہے، شیعتنا ہمارے پیروکار وہ ہیں، یفرحون بفرحنا جو ہماری خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں، ویحزنون بحزننا اور ہمارے غم کے دنوں میں وہ غم مناتے ہیں۔ بہت شکریہ علامہ سید سجاد حسین نقوی صاحب کا کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور اتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ ہفتہ وحدت بین المسلمین کہ جیسے ہر علماء نے بتایا کہ مرکز عشق ہے، مرکز محبت و ولا ہے، اور ایک ایسا مرکز، ایک ایسا پرچم ہے کہ جن کے نیچے اگر ہر مسلمان، ہر شیعہ، ہر فرقے سے تعلق رکھنے والا شخص چاہتا ہے کہ میں اس پورا آشوب دور میں نجات پا جاؤں، حق کے راستے پر گامزن ہو جاؤں، تو اگر وہ یہ چاہتا ہے تو وہ ذات محمد مصطفیٰ سے جڑ جائے۔ بہت شکر گزار ہیں سید سجاد حسین کاظمی صاحب کے کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور اس وقت کو رونق بخشی۔ بہت شکریہ۔
جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کی نامور شخصیت علامہ امین شہیدی صاحب بھی، کہ جو تعارف کے محتاج نہیں ہے ماشاءاللہ، سیرت نبی پر، توحید پر اور وحدت بین المسلمین کے حوالے سے ان کی اتنے خوبصورت بیان ہوتے ہیں جو دل کو بہت منور کرتے ہیں، اور واقعاً ان کی سپیچ سے ہم کچھ لے کر ہی ہمیشہ اٹھتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد امین شہیدی صاحب، ان سے بھی جانیں گے کہ یہ ہفتہ وحدت بین المسلمین کہ جس کو بہت خوبصورت انداز میں ہر شیعہ ہر سنی منا رہا ہے، اس میں ہم کیسے ذات محمد مصطفیٰ کا جو سیرت ہے اور جو ان کا عملی کردار ہے اپنی زندگی میں، کہ جس سے رب ذوالجلال نے مکارم الاخلاق بنا کر بھیجا ہے، کس طرح سے ہم ذات محمد مصطفیٰ کی سیرت سے سبق لے سکتے ہیں اور ان پر عمل کر سکتے ہیں۔ جی آغا علامہ امین شہیدی صاحب۔ ربیع الاول کے اس مبارک ترین اور مقدس ترین مہینے کے مقدس ترین ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اس عظیم ترین نعمت پر اور اس عظیم ترین رحمت کے نزول پر، جس کو ہم خاتم الانبیاء، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، جتنا ہم شکر ادا کرنا چاہیں، لیکن اس شکر کا اور شکرانے کا ایک انداز ہونا چاہیے، اس کے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم کو اس لیے بھیجا کہ آپ کے پیروکاروں کو ایک لڑی میں پرو کر محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم کی دستار بنا سکے۔ اب جس نے بھی نبی کا کلمہ پڑھا وہ اپنے ہم نو کلمہ گو کا بھائی بھی ہے اور اس کا مدافع بھی ہے۔ اس حوالے سے جو بھی شخص اس کائنات میں اللہ اور رسول کا کلمہ پڑھتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے، ہم اس کے بھائی ہیں۔ ہمیں مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو زندہ رکھنے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ ہمیں مل کر کفار کے مقابلے میں، مشرکین کے مقابلے میں، رسول اللہ اور خود اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو جانا چاہیے۔ ہمیں مل کر دشمنان دین کی ریشہ دوانیوں کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا چاہیے۔ ہمیں مل کر معاشرے کے اندر عدل، انصاف اور مساوات پر مبنی، برابری پر مبنی معاشرے کے قیام کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ ہمیں مل کر معاشرے کے اندر موجود ناانصافیوں کے خاتمے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ ہمیں مل کر معاشرے میں استحصالی طبقات کے مقابلے میں اور ان کے سامنے بند باندھنا چاہیے۔ ہمیں مل کر اسلامی معاشروں کے خلاف جو کچھ مغرب، اسرائیل، امریکہ اور اسلام دشمن قوتیں انجام دے رہی ہیں اس کے مقابلے میں بند باندھنا چاہیے۔ ہمیں مل کر آج کی نسل نو کو گمراہ کرنے والے ان تمام رستوں کو بند کرنے کی جدوجہد کرنی چاہیے۔ ہمیں مل کر گناہ کے رستوں کو بند کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ہمیں مل کر رسول اللہ کی شریعت سے متصادم قوانین بنانے والوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا چاہیے۔ ہمیں مل کر رسول اللہ کے عشق کو، رسول اللہ کی محبت کو، رسول اللہ کی مودت کو عام کرنا چاہیے۔ یہ اہل ایمان کے تقاضے ہیں، ایمان کے تقاضے ہیں، رسول اللہ سے محبت کے تقاضے ہیں، رسول اللہ سے عشق کے تقاضے ہیں۔ صرف نعرے لگانا کافی نہیں ہے، صرف آپ کا نام لے کر لبیک کہنا کافی نہیں ہے۔ لبیک تب ہے جب ہم رسول اللہ کی تعلیمات کو، آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں بھی اور آپ کے دشمنوں کے مقابلے میں آپ کے نقش پا کو چومتے ہوئے مکمل طور پر اور پوری استقامت کے ساتھ کھڑے بھی ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پورے مہینے کے اندر خصوصاً ہفتے وحدت کے دوران یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم
तमाम मुसलमानों को, शिया, सुन्नी, देवबंदी, अहले हदीस, सबको आपस में जोड़ भी सके और सब मिलकर अल्लाह के रसूल के दुश्मनों के मुकाबले में खड़े भी हो सके। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद थे अल्लामा अमीन शहीदी साहब की, जिन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में बताया कि सीरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी सीरत है कि जो हर मुसलमान के लिए हिदायत है और हर ता रोज़े महशर आने वाली हर उम्मत मुसलमान, हर जवान, हर शिया, हर सुन्नी, हर फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले के लिए बहुत ही एक रोल मॉडल की हैसियत रखती है। बहुत शुक्रगुज़ार हैं अल्लामा अमीन शहीदी साहब का कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला और इस हमारे खूबसूरत वक्त को रौनक बख्शी। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हफ़्ता वहदत बैनुल मुस्लिमीन के जिनसे इंसान बहुत कुछ सीख रहा है, यहाँ पर मैं एक सदका जारिया के तौर पर बात करना चाहूँगी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स चाहता है कि उसकी हाजात कबूल हो जाएँ, उसकी तमाम तर मुरादें मुस्तजाब हो जाएँ, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दरूद व सलाम भेजें। तो कोशिश कीजिए ये जो हफ़्ता, ये जो खूबसूरत लम्हात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके और मेरे दरमियान मखसूस किए हैं और इनमें हमारे लिए बहुत बड़ी नेमतें और फ़यूज़ का सिलसिला जारी व सारी रखा है। भाई वहदत बैनुल मुस्लिमीन में एक ऐसी हस्ती दुनिया पर आई है कि जो अल्लाह की हबीब है, जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना नबी, अपना हबीब, अपना नज़ीर पहुँचाने वाला, अपना बशारत देने वाला बशर बनाकर इस दुनिया में भेज रहा है, वो नौरानी हस्ती। तो ऐसी हस्ती के लिए अगर ख़ुद मोहम्मद मुस्तफ़ा कहें कि मैं वो हस्ती हूँ कि अगर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दरूद सलाम भेजा जाए तो कोई ऐसी हाजत नहीं है कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल ना करे। तो कोशिश कीजिए इस हफ़्ता वहदत बैनुल मुस्लिमीन में अपनी ज़बान का एक विर्द बनाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा सलावात की तस्बीह हदिया कीजिए ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा को। इंसान की मसरूफ़ियत भरी ज़िंदगी में इंसान बहुत खो जाता है इस रंगीनियों में। इंसान के पास इतना वक्त नहीं होता कि आले मोहम्मद के लिए कुछ वक्त निकाल सके। तो मैं कहती हूँ इस पुराशुभ दौर में और इस मसरूफ़ भरी ज़िंदगी में ये गोल्डन टाइम पीरियड है हफ़्ता वहदत बैनुल मुस्लिमीन। अगर हम चाहते हैं कि आले मोहम्मद के नज़दीक हो जाएँ, जश्न सादिक़ैन का हकीकी मारिफत और हकीकी मंबा अपने कल्ब का मरकज़ बना सकें, तो कोशिश कीजिए कि अपनी ज़बान को विरद अहले बैत में शामिल रखें और दरूद आले मोहम्मद पे। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे साथ एक बहुत ही बाइल्म और बामारिफत शख्सियत मौजूद हैं, अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी साहब मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि हफ़्ता वहदत बैनुल मुस्लिमीन और सीरतुन नबी कि जिसका तज़किरा हर महफ़िल, हर मीलाद, हर जश्न में हो रहा है, हम किस तरह से इनसे सीरत आले मोहम्मद को ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। कुरान मजीद की ये आयत वाज़े करना चाहती है कि खुदावंद मुतआल ने दो चीज़ें अपनी तरफ से नाज़िल फरमाई हैं, एक नूर है और एक अल्लाह की किताब है। नूर और किताब दोनों बितदरीज इस दुनिया में आए हैं। जिस तरीके से किताब का कुछ हिस्सा मक्की ज़िंदगी में, कुछ हिस्सा मदीने की ज़िंदगी में, कुछ पहाड़ों पर, मुख्तलिफ़ मकामात पर, इसी तरीके से नूर सरवर कायनात भी तदरीजी आया। वो नूर जो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की पुश्त में था, वहाँ से चलता हुआ तकसीम होता है जनाब अब्दुल्ला और हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्तों में मुंतकिल होता है। तो बहरहाल नूर जो है वो तदरीजी आया। खुदावंद मुतआल ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खल्क़ फरमाया तो सवाल किया, आदम ये मुझे बताइए कि इरफ़ा रासक या आदम, आदम अपना सर ऊपर उठाएं। जब आदम की रूह अंदर आ गई थी और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सर उठाया तो देखा कि एक नूर है जो वहाँ गर्दिश कर रहा है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवाल किया, परवरदिगारा ये नूर कौन है, ये किस हस्ती का नूर है, ये कौन सी शख्सियत है। तो उस वक़्त खुदावंद मुतआल की आवाज़ आई, आदम लौला खलक़तहु वला खलक़त खल्क़न, अगर मैं इस हस्ती को पैदा न करता तो मैं पूरी कायनात को खल्क़ न करता। तो गोया सरवर कायनात जो है वो तख्लीक़ कायनात के मूजिब हैं, इन्हीं की वजह से पूरी कायनात को खल्क़ किया गया। और अबू सईद ख़दरी की एक बेहतरीन रिवायत है, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सरवर कायनात फरमाते हैं सबसे पहले मैं मोहम्मद के नूर को खल्क़ किया गया।
پھر فرمایا یا علی انا و انت من نور واحد، ہم دونوں کا نور ایک ہے۔ پھر فرمایا یا علی انا و انت من شجرۃ واحدہ، ان دونوں کا شجرہ بھی ایک ہے۔ پھر فرمایا یا علی آپ اور میں ایک درخت سے ہیں، تو یعنی گویا سرور کائنات نے یہ بتایا کہ میرا نور سب سے پہلے تھا، اسی وجہ سے ہم سرور کائنات اگرچہ سب سے آخر میں نبی بنائے گئے ہیں، لیکن ان کا ایک بہترین حدیث موجود ہے، کن تو نبیًا و آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ تو گویا خداوند متعال نے سرور کائنات کی پیدائش جو ہے وہ ظاہری طور پر تو ربیع الاول کے مہینے میں پیدائش ہوئی، یہ 12 سے 17 ربیع الاول ہم ہفتہ وحدت کے طور پر بھی مناتے ہیں۔ امام خمینی علیہ رحمہ خداوند متعال انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کی برکتوں سے یہ پورے کا پورا ہفتہ میلاد پیغمبر کے نام سے جو ہے وہ مسموم ہو گیا ہے۔ تو سرور کائنات کی پیدائش اگرچہ 17 ربیع الاول کو یا بعض روایات کی روح سے 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، لیکن قرآن مجید کو اگر سورہ شعراء کو دیکھیں، تقلبک فی الساجدین، سورہ شعراء میں اللہ کہتا ہے کہ اے محمد ہم نے آپ لوگوں کو ہمیشہ سجدہ کرنے والوں کے صلب میں رکھا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید سورہ حج میں اگر دیکھا جائے تو سماکم المسلمین من قبل، ہم نے تو ان لوگوں کو پہلے دن سے مسلمان کے نام سے پکارا، ان کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم نے یاد کیا۔ تو گویا پتہ چلا کہ سرور کائنات وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کے لیے پوری کائنات خلق کی گئی ہے، سرور کائنات وہ عظیم ہستی ہے کہ پوری کائنات سے پہلے جن کے نور کو خلق کیا گیا، سرور کائنات وہ عظیم ہستی ہے کہ ابو الانسان حضرت آدم علیہ السلام جب مٹی اور پانی کے درمیان ہوتے ہیں تو بھی سرور کائنات اپنی نبوت کا بتاتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو بہت بڑی عظیم ہستی۔ دو چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں، اگر قرآن مجید میں دیکھیں تو دو اہم ترین اشارے کیے جاتے ہیں۔ ایک وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس کو ہم نے پیدا نہیں کیا مگر اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ عبادت کریں، عبد بن جائیں۔ اور دوسری اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، یعنی امن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ مسلمان کے حوالے سے بھی امنیت کا ہونا ضروری ہے، اور حضرت عبداللہ علیہ السلام جو ہے وہ عبد بھی ہونا ضروری ہے۔ تو جب دو چیزیں، دو خصوصیت قرآن میں ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور دوسرا امنیت، تو بڑا عجیب اتفاق ہے کہ سرور کائنات رحمت للعالمین اس دنیا میں آ رہے ہیں، بابا عبداللہ ہیں تو وہ عبادت کی طرف اشارہ ہے، اور ماں حضرت آمنہ ہیں وہ امن کی طرف اشارہ ہے۔ بہت عظیم ہستی۔ پھر اس کے علاوہ اگر بڑی عجیب انداز میں اگر دیکھا جائے سرور کائنات کے اسماء کو، تو یہ ان ناموں میں سے ہیں کہ جو خداوند متعال نے عرش پر چھپا کر رکھے تھے۔ یہ نام اس سے پہلے کسی کے نہیں رکھے گئے جو حضرت کا نام ہے، یا ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے متعلق بھی روایات موجود ہیں۔ تو یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کے ناموں کو خداوند متعال نے عرش میں پردوں کے اندر چھپا کے رکھا، اور پھر حضرت کا نام محمد رکھا گیا۔ محمد کا معنی یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، باب تفعیل سے ہے، یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ آپ محمد ہیں اور میں محمود ہوں، یہ بھی اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ تو یہ دونوں اس میں مفعول کا صیغہ ہیں۔ تو معنی اس کا کیا ہے؟ محمد کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، اور محمود کا مطلب ہے، یہ بھی افعل و تفضیل کا صیغہ ہے، کہ جس کی تعریف کی جائے۔ تو گویا سرور کائنات کا نام محمد اللہ نے رکھ کے بتایا کہ میں محمود ہوں، میری ہر کوئی تعریف کرنے والا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ میری حمد بیان کرتا ہے، میری تعریف بیان کرتا ہے، لیکن آپ محمد ہیں، آپ کی تعریف میں خود اللہ کرتا ہوں۔ جب اللہ تعریف کرتا ہے تو وہ زیادہ تعریف والی ہستی جو ہے سرور کائنات کی کہلاتی ہے۔ تو گویا سرور کائنات ان عظیم شخصیات میں سے ہیں کہ جن کے موازنہ اگر انبیاء علیہ السلام سے کیا جائے تو انسان بہت زیادہ تعجب کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی عظیم ہستی ہیں، سرور کائنات کے اجداد میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ خداوند متعال نے انہیں قرآن مجید میں خلیل، اور ان کے لیے شہرت ہے کہ خلیل کا لقب ہے، اور سرور کائنات کے لیے لقب جو استعمال ہوا ہے وہ حبیب کا ہے۔ خلیل اور حبیب میں فرق کیا ہوگا؟
फ़र्ق सिर्फ ये है कि खलील हमेशा तालिब होता है और वो अजीब सी बातें मसलन अगर हम रिवायात को देखें बल्कि कुरान मजीद की आयात को देखें तो खलील जो है वो तालिब है। रब आरनी कैफ़ा तुहयल मौता, वो कहते हैं मुझे दिखाएं, मुझे पता चले, यानी वो तालिब है, मांग रहा है। आरनी कैफ़ा तुहयल मौता, लेकिन जो सरवर कायनात की ज़ात है वो तालिब नहीं है बल्कि वो मतलूब है। अल्लाह कुरान मजीद में फरमा रहा है सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, कितनी बाबरकत ज़ात है वो जो अपने बंदे को लेके गई है। क्यों लेके गई है? ताकि उनको आयात का जो है वो मुशाहिदा करवाए। यहाँ इब्राहीम कह रहे हैं आरनी कैफ़ा तुहयल मौता, वहाँ अल्लाह कह रहा है कि मैं आपको अर्श पर इसलिए लेके गया हूँ, मैं आपको जो है वो मेराज पर इसलिए लेके गया हूँ ताकि आपको जो है वो बुनियादी तौर पर मैं चाहता हूँ कि आपको अपनी आयात, अपनी निशानियाँ मैं दिखलाऊँ। तो गोया जो तालिब और मतलूब में फ़र्क है वही खलील और हबीब में फ़र्क है। बस वक्त चूँकि बहुत मुख्तसर होता है तो मैं सिर्फ़ एक लफ्ज़ रहमतल लिल आलमीन, सरवर कायनात के अलकाब में बहुत बड़ा लक़ब है और बहुत अजीम खुदावंद मुताल इस रहमत से हम सब को जो है वो मुनव्वर भी करे। तो ये रहमतल लिल आलमीन क्या है? रहमतल लिल आलमीन सियूती जो है वो लिखते हैं कि एक होती है जमा, एक होता है तस्निया। ये रहमतल लिल आलमीन जमा नहीं है, ऐसा नहीं है कि कई आलम है और उनकी जमा है। इसको कहा जाता है शबीह जम। शबीह जम का मतलब ये होता है कि माँ सिवाय अल्लाह आलम है, यानी अल्लाह के अलावा हर चीज़ आलम है। तो गोया अल्लाह के लिए जब कहा जाता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी तमाम हम्द उस अल्लाह के लिए है जिसके अलावा पूरी कायनात जो आलम है वो शिबह जम है, जमा नहीं बनती। तो जहाँ जहाँ तक खुदावंद मुताल की जो है वो हम्द जो है वो जाएगी जिस जिस मकाम तक, वहाँ वहाँ तक सरवर कायनात की रहमत जो है वो हमेशा हज़रत की मौजूद रहेगी। हज़रत के ख़वास के हवाले से देखा जाए, हज़रत का साया नहीं होता था, न हज़रत के आगे होता था, न हज़रत के पीछे साया होता था। हज़रत के जिस्म से जो है वो खुशबू निकलती थी, हज़रत के जहाँ से गुज़रते 3 दिन तक वहाँ खुशबू रह जाती थी। इसी तरीके से सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़वास में से जो हैं वो आपके पेशानी से नूर निकलता था। एक ख़ासियत आपकी ये थी कि जहाँ भी आप जा रहे होते, जितने बड़े कद का आदमी होता, जब हज़रत के पास आता तो वो गर्दन से कम नज़र आना शुरू होता। तो ये हज़रत के वो ख़वास हैं। अल इस्लाम यअलू वला युअला अलैह, इस्लाम से बुलंद कोई नहीं है, सरवर कायनात से अजीम हस्ती कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी साहब का कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और बहुत ही बाइल्म मौजू पर उन्होंने गुफ्तगू की कि जिनसे हम वाक़ई कुछ ले सकते हैं अगर हम लेना चाहें। नाज़रीन, आखिर में बस यही कहना चाहूँगी कि ये जो अय्याम हैं, गुज़रते हुए लम्हे हैं, बहुत बाबरकत हैं, बहुत बाकमाल हैं। कोशिश कीजिए खुशियाँ बाँटें। और जिस तरह से ईद उल फ़ित्र, ईद उल अज़हा मनाई जाती है, ईद गदीर मनाई जाती हैं, मैं कहती हूँ तमाम तर ईदों का मरकज़, महवर और नुक्ता मरकज़ मोहब्बत व इश्क़ ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा की विलादत का दिन है। कोशिश कीजिए इस हफ़्ता वहदत बैनुल मुस्लिमीन में जो जश्न मीलाद समा हो रहे हैं, मैं कहती हूँ कि एक एक अमल आपका नेकी गिना जा सकता है। अगर आप एक चिराग रोशन कर देते हैं, अगर आप अपने घर को लाइटिंग से सजा देते हैं, अगर आप किसी को सदका दे देते हैं, अगर आप किसी गरीब की मदद कर देते हैं, तो ये सुन्नत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और मैं कहती हूँ कि अगर आपने किसी की मदद कर दी, किसी गरीब तक कोई इमदाद पहुँचा दी, तो ये मैं कहती हूँ हफ़्ता वहदत बैनुल मुस्लिमीन का वो इनाम और तोहफ़ा होगा जो अल्लाह की तरफ से आपको मिला है। मैं कहती हूँ अगर कोई नेकी इंसान करता है तो वो नेकी इंसान नहीं करता, रब उसको तौफीक देता है तो वो नेकी कर सकता है। तो अगर आप इस हफ़्ता वहदत बैनुल मुस्लिमीन के जिसमें मलाइका शामिल हैं, फ़रिश्ते शामिल हैं, चाहते हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की रज़ा को ख़रीद सकें, सरदार कुल्ले अंबिया की मर्ज़ियों को ख़रीद सकें, तो कोशिश कीजिए इस हफ़्ता वहदत बैनुल मुस्लिमीन में, चाहे अहले सुन्नत भाई बहन हैं, चाहे अहले तशय्यो है, मिलकर जश्न मनाएं ताकि तमाम तर दुश्मनाने इस्लाम को पता चल सके कि इस्लाम के नाम पर और ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम पर सब मुसलमान एक हैं, ना कोई शिया है और ना ही कोई सुन्नी। बहुत शुक्रिया। अपनी मेज़बान रदा बतूल को इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कौनैन की राना आई है सरकारे दो आलम, पैगंबर दाना आई है सरकारे दो आलम, एक महवर यक जाई है सरकारे दो आलम।
جہتی